یہ نظام اسلام نے دیا تھا، یہ نظام اسلام نے انٹروڈیوس کیا تھا کہ تمہاری پوری ضروریات کو فلفل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس طرح سے ڈسٹریبیوشن کا جو نظام اسلام نے دیا اس میں ایک بہترین سسٹم تھا وقف کا نظام، اور اس کے حوالے سے ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے۔ پہلے سے اوقاف ہمارے برباد پڑے ہوئے، پہلے سے اوقاف ہمارے غیروں کے قبضے میں ہیں، پہلے سے اوقاف ہمارے اپنوں کے قبضے میں ہیں، پہلے سے اوقاف ہمارے کئی متولیوں کے قبضے میں ہیں، پہلے سے اوقاف ہمارے کئی سیٹوں کے ٹھیکیداروں کے قبضے میں ہیں، اور اوپر جا کر یہ بل انٹروڈیوس کیا گیا پارلیمنٹ میں، اور اس کے ذریعے سے کیا مقصد ہے، اس کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، نیوز کے اندر موجود ہے۔ علماء نے اپنے کمنٹس اس کے اوپر رکھے ہیں، پورے ہندوستان کے علماء نے اس پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ اس بل سے ہمیں لگتا ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس بل سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ 40 امینڈمنٹس اس بل کے اندر انٹروڈیوس کیے گئے، وہ لوک سبھا میں تو پاس نہیں ہو سکا، جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو وہ بل بھیج دیا گیا، اور 13 سپٹمبر تک کے لیے یہ اجازت ہے کہ ہندوستان کا ہر ایک ناگرک، ہندوستان کا ہر ایک شہری اپنا ارادہ، اپنا موقف، اپنا اسٹینڈ پیش کرے۔ تو اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیو آر کوڈ انٹروڈیوس کیا ہے، کیو آر کوڈ کے ذریعے سے اپیل کی ہے کہ ہندوستان کا ہر ایک مسلمان اس کیو آر کوڈ کے ذریعے سے جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی تک اپنی رائے پہ پہنچائے کہ یہ جو امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے اسے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس بل میں کیا ہے، بڑی لمبی باتیں ہیں، تقریباً 40 پوائنٹس ڈسکس کرنے کے لیے ہیں۔ میں اس میں 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس بل میں پورا اختیار ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو دیا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر جس زمین کو چاہے وقف ڈکلیئر کر سکتا ہے، جس زمین کو چاہے وقف ہونے سے انکار کر سکتا ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے کہ زمینیں جو اوقاف ہو چکی ہیں ان کا اختیار ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو دے دیا جائے، اور وہ جس زمین کو چاہے آپ وقف ڈکلیئر کرے، جس زمین کو چاہے وقف نہ کہہ دے، اتنا بڑا اختیار ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو دینا یہ ہمیں کسی بھی حالت میں منظور نہیں ہے۔ دوسری ترمیم اس میں یہ کی گئی ہے کہ وقف سینٹرل کونسل ہوتا ہے، وقف کا ایک کونسل ہوتا ہے جو پورے نیشنل لیول پر کام کرتا ہے۔ اب تک اس میں 14 ممبرز ہوتے تھے اور وہ 14 مسلمان ہوتے تھے، لیکن اس امینڈمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقف کونسل میں 23 ممبرز ہوں گے، ان میں 2 ممبرز کا نان مسلم ہونا کمپلسری ہے۔ وقف کی کونسل میں 2 ممبروں کا نان مسلم ہونے کو کمپلسری قرار دینا، یہ کسی بھی اعتبار سے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ وقف عبادت ہے۔ وقف کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت مسلمانوں کا کام ہے۔ خود ہندوؤں کی عبادتوں کے اندر، ہندوؤں کی کسی مندر میں کوئی مومن، کوئی مسلمان ممبر نہیں بن سکتا۔ آپ کے تمل ناڈو میں ارنیلئی تورئی ہے، اس میں کوئی مسلمان ممبر نہیں بن سکتا۔ کسی چرچ میں کوئی مسلمان ممبر نہیں بن سکتا، کسی گرودوارے میں سکھ کے علاوہ کوئی مسلمان ممبر نہیں بن سکتا، تو پھر وقف کے سلسلے میں غیر مسلم کیوں ممبر بنیں گے؟ اسی طرح ایک اور اس میں امینڈمنٹ یہ پیش کیا گیا ہے کہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے اندر پہلے 14 ممبر ہوتے تھے، اب انہوں نے یہ امینڈمنٹ اس میں لایا ہے کہ ان 14 میں سے 2 غیر مسلم ہونا ضروری ہے، کمپلسری ہے، یعنی اسٹیٹ وقف بورڈ میں بھی 2 ممبر نان مسلم ہوں گے، یہ ضروری ہے۔ ایک امینڈمنٹ اس میں یہ لایا گیا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ، اس سے پہلے اسٹیٹ وقف بورڈ کے ممبران کو اور اس کی کمیٹی کو الیکشنز کے ذریعے انتخاب کیا جاتا تھا، لیکن اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ خود اپوائنٹ کرے گی کہ کون اس کا ممبر ہوگا۔ اسی طرح ایک امینڈمنٹ یہاں یہ پیش کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہو تو 5 سال وہ اسلام کے اندر ہے تو ہی وہ وقف کر سکتا ہے۔ 5 سال کوئی کافر مسلمان ہوا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کے 5 سال کے بعد وہ وقف کرے گا تو ہی وقف چلے گا۔ 5 سال سے پہلے اگر وقف کرتا ہے تو اس کا وقف قبول نہیں ہوگا، حالانکہ دین الاسلام نے اس کی سخت ممانعت کی ہے کہ کوئی بھی آدمی وقف کر سکتا ہے، بلکہ دینی حکم تو یہ ہے کہ نان مسلم بھی وقف کر سکتا ہے۔
دینی حکم یہ ہے کہ غیر مسلم بھی مسلمانوں کے لیے وقف کر سکتا ہے، لیکن اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ 5 سال کوئی اسلام کے اندر ہے تو ہی وہ وقف کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت اہم امینڈمنٹ اس میں یہ کیا گیا ہے کہ وقف کے بارے میں کسی زمین کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ یہ وقف ہے یا نہیں، تو اس کا فیصلہ کلیکٹر کرے گا۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کلیکٹر کرے گا۔ پہلے کی بل میں کیا تھا؟ پہلے کی بل میں اس کا فیصلہ وقف ٹریبیونل کرے گا۔ وقف ٹریبیونل یہ اسٹیٹ چیف جسٹس ایک کمیٹی اپوائنٹ کرے گا جس کو وقف ٹریبیونل کہا جاتا ہے۔ وہ وقف ٹریبیونل وہ زمین کے بارے میں ریسرچ کر کے فیصلہ کرے گی کہ یہ وقف ہے کہ نہیں، لیکن اب کیا؟ اب پورا اختیار کلیکٹر کے پاس دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم امینڈمنٹ اس میں یہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی وقف ہونے کے لیے اس کا رجسٹر ہونا ضروری، رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ وقف نہیں ہے۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ 400-500 سال پرانی ہماری کئی مسجدیں ہیں، کئی درگاہیں ہیں، کئی مزارات ہیں جن کے بارے میں وقف ہونا ہم جانتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، تو اس بل کے حساب سے وہ سارے وقف سے نکل جائے۔ اسی طرح ایک اہم امینڈمنٹ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی پوری پراپرٹی کا 1/3 سے زیادہ وقف نہیں کر سکتا۔ وقف نہیں، حالانکہ دین الاسلام کا حکم یہ ہے کہ میں اگر اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں اپنی پوری پراپرٹی وقف کرنا چاہوں تو وقف کر سکتا ہوں۔ بیماری کی حالت میں آخری موت کے سے پہلے میں وقف کر رہا ہوں تو وہ 1/3 ہی چلے گا، لیکن صحت کی حالت میں اپنی پوری جائیداد وقف کرنا چاہوں تو میں وقف کر سکتا ہوں، یہ دین کا حکم ہے۔ لیکن اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی 1/3 سے زیادہ وقف نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ وقف کی پہلے سے ہماری پراپرٹیاں دوسروں کے قبضے میں ہیں، اب یہ وقف کی پراپرٹیوں کو، وقف کی جائیدادوں کے اوپر اور زیادہ بری نظر ڈالنے والی بات ہوگی۔ لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پرانے وقف ایکٹ کے اوپر کسی بھی ترمیم کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ ہمارا سٹینڈ ہے کہ پرانے وقف ایکٹ کے اوپر کسی بھی امینڈمنٹ کو ہم قبول نہیں کرتے۔ باقی جو ہمارے پرانے قبضے جما کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم ورک کریں گے، اس کے بارے میں ہم محنت کریں گے، اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم کسی بھی امینڈمنٹ کو قبول نہیں کرتے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے QR کوڈ کا، آپ اس کو سکین کر کے ہم میں سے ہر ایک، بلکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے مرد اور اپنی عورتیں سب اس QR کوڈ کو سکین کرنے کے ذریعے سے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو اپنا احتجاج، اپنا پروٹیسٹ ثابت کریں گے کہ ہم کسی بھی اس طرح کے امینڈمنٹ کو قبول نہیں کرتے۔ وہ QR کوڈ کہاں ملے گا؟ آپ کو واٹس ایپ پر مل چکا ہوگا آلریڈی، اگر نہیں ملا تو ہم نے یہاں باہر لگوا دیا، اس راستے پر بھی لگا ہوا ہے، اس راستے پر بھی لگا ہوا ہے، نوٹس بورڈ پر بھی ہم نے لگایا ہوا ہے۔ تو آپ اس کو سکین کرنے کے ذریعے سے آپ ضرور جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی JPC کو اپنا احتجاج اس QR کوڈ کے ذریعے سے پورا کریں۔ 13 سپٹمبر تک آخری ڈیٹ ہے، آپ ضرور اس پر کام کریں۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں، مسلمانوں کے اندر بھی اویئرنیس کریٹ کریں، غیر مسلموں کے اندر بھی اویئرنیس کریٹ کریں کہ کسی بھی مذہب کے اپنے اندر کی باتیں اس مذہب کے اپنے اندر کی ہوتی ہیں، دوسرے مذہب والوں کا دخل دینا اس میں کسی بھی اعتبار سے غیر آئینی ہے، نان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ اس لیے غیر مسلموں پہ بھی ہم اویئرنیس کریٹ کریں کہ یہ بل ظلم ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہمارے ربیع الاول کے میلاد کے بیانات میں اس پر ڈسکس ہونی چاہیے، ہمارے آگے آنے والے دوسرے بیانات میں، دوسرے پروگراموں میں اس پر ڈسکس ہونی چاہیے کہ ہرگز اس بل کو یا اس قسم کے کسی بھی بل کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم نے NRC کو اور CAA کو قبول نہیں کیا، اسی طرح وقف ایکٹ میں کسی بھی امینڈمنٹ کو ہم قبول نہیں کرتے۔ رب